مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر، بڑے اس درجے کے صحابی، ان کا ایک غلام تھا فیروز لولو، مجوسی بھی تھا، ایران سے آیا ہوا تھا۔ عام طور سے کافر غلاموں کی وہاں مدینہ طیبہ کے اندر بعض وجوہات کی وجہ سے ممانعت تھی۔ اس کو خاص طور سے اسپیشل ریکویسٹ پہ بلایا گیا کہ یہ بڑا ماہر فن ہے، مسلمانوں کو بڑی یہ ہنر مندی سکھا سکتا ہے اور بڑے کام کا آدمی ہے۔ خیر اس کے لیے اسپیشل اجازت دے دی گئی اور اس کو بلا لیا گیا۔ ایک دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، لوگوں نے روکا بھی، اس نے کہا جی میں تو اسپیشل پرمٹ پہ آیا ہوں اور مجھے تو ملاقات بھی کرنی ہے، ایک مسئلہ ہے میرا۔ خیر آیا، ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میرے جو مالک ہیں وہ میرے پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مجھ سے بہت پیسے لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک اصول یہ تھا، جو غلام ہوتے تھے نا، جب وہ اپنا کوئی کام کاروبار کرتے تو اس کا کچھ حصہ مالک کو دے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھی تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں بڑا فنکار آدمی ہوں، 3 قسم کے میرے بزنس ہیں، لوہار بھی ہوں، نقاش بھی ہوں، مصور بھی، اور اس طرح کی چیزیں بھی کرتا ہوں، اور لکڑی وغیرہ کا بھی خوب کام کرتا ہوں۔ تو میں تو بڑا کئی کام کرنے والا آدمی ہوں، میرے کئی کام چل رہے ہیں۔ پوچھا وہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کبھی 2 درہم۔ بھئی اگر تم 10 درہم روز کما رہے ہو اور وہ 2 لے رہے تو یہ تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کو یہ بات بڑی غصے میں آئی۔ اصل کے اندر وہ تو 2 درہم کی بات نہیں ہے، وہ تو کسی اور ٹارگٹ پہ آیا ہوا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا ماحول ہے، کیا سارا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے جب اس کو کہا نا کہ بھئی 2 درہم تو زیادہ نہیں ہے، جتنی تمہاری کمائی ہے تو تم اس میں اس کو دے سکتے ہو، یہ تو کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا لگتا ہے کہ مجھے دربار فاروقی سے انصاف نہیں ملنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تسلی کے لیے، اس کے دل کی تسلی کے لیے کہا اچھا بھئی مجھے ایک چکی کی پون چکی کی ضرورت ہے، پنکھا ٹائپ کوئی چیز سی، یہ تم مجھے بنا دو تو میں اس کے تمہیں زیادہ پیسے بھی دے دوں گا، پھر تمہارے لیے مسئلہ اور آسان ہو جائے گا، تمہاری داد رسی بھی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے اس کو یہ کہہ دیا۔ اس دن کہا یا اگلے موقع پہ کہا، حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ بھئی میرے لیے چکی بنا دو۔ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا مشرق اور مغرب میں اس کی دھوم ہو جائے گی، ایسی چکی بنا کے دوں گا۔ جو لوگ ساتھ تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ اس نے بات کچھ اور کی ہے، یہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے مجھے سیدھا قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت پھر اس کو گرفتار کر لیں، اس کو سزا دیں۔ وہ کس جرم میں؟ انصاف کی بات دیکھیں نا، کس جرم میں کیا؟ تو اس نے کچھ نہیں ہے، جرم تو اس کا ابھی کوئی نہیں ہے، نہ اس نے قتل کیا نہ اقدام قتل کیا، کیسے گرفتار کر سکتے؟ بہرحال بات آگے ہو گئی۔ اس کے 2-3 دن کے بعد ہی، زیادہ وقت نہیں گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی سنت کے مطابق صفوں کو بالکل برابر جوڑ کے رکھتے تھے اور صفیں بالکل خود سیدھی کرواتے تھے، اور صحابہ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ صحیح صف بنایا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں بنوانے کے بعد جو قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، تو صحابہ نے اللہ اکبر سنا فاروقی آواز میں۔ اتنے میں یہ صفوں میں کہیں چھپا ہوا تھا اور بڑا تیز تھا، اس نے اپنا ایک خنجر تیار کیا ہوا تھا جو دھاری 2 طرف کا تھا اور اس کو زہر کے اندر بھی ڈبویا ہوا تھا کہ کام اور آسان ہو جائے، جلدی بھی ہو جائے۔ بعض زہر ایسے ہوتے ہیں ذرا سے انسان کو خراش لگ جائے اس زہر کے ساتھ خنجر کی کسی نوک کی تو بس وہی کافی ہوتا ہے بندے کے لیے۔ اور وہ خنجر چلانے میں اتنا ایکسپرٹ تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے 6 وار کیے اور بعض میں آتا ہے کہ 9 وار کیے۔ تو اس نے 6 وار کیے، انتڑیاں تک کاٹ کے رکھ دیں اور وہ نیچے گر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پتہ کیا کہ امیر المومنین نے نیچے گر رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ آگے کر دیا، نماز پڑھاؤ۔ خود نیچے گر گئے، دیوار کے ساتھ تڑپ بھی رہے، تکلیف میں ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ان کو کہا نماز پڑھاؤ۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں نماز نہیں قضا کی، اور ادھر اتنا بڑا حادثہ ہو چکا کہ نماز پڑھاؤ۔ اب صحابہ جو پہلی صف میں تھے ان کو تو اتنی جلدی آنن فانن اور غیر متوقع معاملہ تھا، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جو پچھلی صفوں میں تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بعد میں کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ نیت تو باندھی ہم نے، آواز سنی اللہ اکبر فاروق اعظم کی، تلاوت کی آواز آ رہی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، لیکن نماز سے ہی چلتا رہا کام۔ انہوں نے جلدی جلدی جو ہے نا نماز مختصر جو ہے پوری کرائی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسکیو کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے کیا۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ ابو لولو نے، جو مجوسی تھا، ایران سے آیا ہوا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنا چاہا، ہاتھ میں خنجر ہی تھا اور صحابہ کی صفیں بالکل جڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صف آگے ہو کے مصلی پر آئے تو پیچھے سے ایک صحابی نے آگے ان کی جگہ پوری کر لی۔ اس کو تھوڑا سا راستہ تو مل گیا، لیکن پیچھے صفیں جڑی ہوئی تھیں، اس کو زیادہ راستہ نہیں مل سکا۔ لیکن اسی نماز پوری ہونے میں اس نے 17 یا 13 صحابہ کرام کو اسی خنجر سے زخمی کر دیا۔ حضرت عمر کی شہادت تو 3 دن کے بعد ہوتی ہے، آپ کے شہید ہونے سے پہلے 9 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب صفیں تو جڑی ہوئی تھیں، یہ اپنے وار کرتا رہا اتنی دیر میں۔ جب سلام مکمل ہو گیا، نماز ہو گئی، تو وہ صحابہ جب اٹھے نماز سے تو ایک نے پھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ ڈالا کپڑا، اس نے پھر اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو ہی مار دیا، خودکشی کر لی۔ یعنی یہ راز ہی رہ گیا کہ اسے بھیجا کس نے تھا، آیا کیوں تھا، بہت ساری چیزیں پھر اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ دیکھو 2 درہم کے معاملے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ 9 بندے بھی شہید کر دیے، اور امیر المومنین کو مسجد نبوی شریف میں، اور جناب 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین کو، تو یہ معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ بہرحال اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز تو نہیں ہوئی نا۔ ہم تو جناب فٹ بال میچ کے لیے، کرکٹ کے لیے، فضول گپوں کے لیے، فلموں کے لیے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی لوگوں نے تو نماز پڑھ لی تھی، اب ان کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا اور ان کو تیمم کروایا 3 مرتبہ، خون جاری رہا، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اضطراری کیفیت میں وضو اور تیمم کا حکم اور ہے۔ ان کے بیٹے نے عبداللہ ابن عمر نے اس کیفیت میں بھی کہا ابا جان نماز، اور انہوں نے پھر سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کی اس کیفیت میں۔ حکیم نے دوائی دودھ میں ڈال کے دی، انہوں نے دوائی پی تو آنتوں سے وہ بھی خون کے ساتھ باہر نکل گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ بس اب میرا آخری وقت قریب ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس یقین کی ایک وجہ اور بھی تھی، ایک تو کیفیت دیکھ رہے ہیں، اور ایک وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پہ چڑھے ان حضرات کے ساتھ، پہاڑ ہلنے لگا، نبی علیہ السلام نے اس کو کہا ٹھہر جا، اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کہتے ہیں اسی دن میرے دل میں آ گیا تھا کہ اب مجھے شہادت تو ملے گی۔ اور اس واقعے سے چند دن پہلے انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ کوئی مرغا ٹھونگے مار رہا ہے۔ تو بہرحال سارے اسباب کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اب ان کو اب شہادت کا یقین ہو گیا۔ جیسے ہی شہادت کا یقین ہوا، اس کیفیت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کون کون سے کام کیے، یہ ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری مشاورت دینی شروع کر دی، اور اگلے خلیفہ کو جو بھی وہ بنے گا، جو بھی کہ بھئی ان طبقات کا ایسے ایسے خیال کرنا ہے، احکامات دے دیے۔ پھر خلفاء کے لیے 6 نام آپ نے تجویز فرمائے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی اپنی رائے سے انتخاب کر لیں۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 اور تھے۔ 6 صحابہ کے، طلحہ اور زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، قریشی تھے سارے۔ فرمایا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کوئی لوگ آپس میں منتخب کر لیں، تو جن میں پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پتہ کیا کیا؟
یہ بیمار ہیں, خون جو کھاتے ہیں تو انتڑیوں سے دوائی بھی نکل گئی. ایک تو اپنی نماز پڑھی, پھر ان 3 دنوں میں خلفاء کے لیے احکامات دیے, 6 نام تجویز کیے, اور جب معلوم ہو گیا کہ اب میرا وقت قریب ہے, اپنے بیٹے کو بلایا, میرا رجسٹر لے کر آؤ, جن جن لوگوں کے میں نے پیسے دینے ان کا حساب بناؤ. 86,000 درہم اس وقت ان کے اوپر قرضہ تھا. اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا میری فلاں کوئی مکان تھا, کوئی جگہ تھی, اس پراپرٹی کو سیل کر کے اس طریقے سے کر کے یہ میں کام کر کے میرے اس قرضے کو اس طریقے سے ادا کرو. اس کا پورا نظم بنایا کہ میرے قرضے کو ادا کرو. جب ان سارے کاموں سے فارغ ہو گئے نا, اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی ایک اور خواہش کا اظہار کیا. اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ ام المومنین امی عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے, اپنے ساتھیوں کے پاس آنا چاہتا ہے. وقت تو کسی وقت بھی قریب آنے والا ہے, عمر اپنے ساتھیوں کے پاس آنا چاہتا ہے. اور عبداللہ جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, جا کے یوں کہنا کہ عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے, امیر المومنین مت کہنا. تو عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے, امی کے پاس گئے, جا کے کہا کہ میں اپنے والد عمر ابن خطاب کا پیغام لایا ہوں, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں دفن ہونے کی آپ سے اجازت مانگتے. امی عائشہ اس وقت پہلے سے ہی رو رہی تھیں, حالات کی خبر تو سب کو ہو چکی تھی, اور رو پڑی اور کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, ایک میرا باپ ہے, ایک میرا خاوند, میں یہاں دفن ہونا چاہتی تھی, لیکن عمر کی فرمائش آئی ہے, میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں, اجازت ہے کہ وہ یہاں آئے اور دفن یہاں ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عظیم خوشخبری لے کے اپنے والد کے پاس آئے. کہا ابا جان آپ کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہے اور امی نے اجازت دے دی ہے. حضرت عمر کی دیانت کو دیکھیں, کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے میرے شرم میں دے دی ہو, جب میرا انتقال ہو جائے, میں مر جاؤں, تو اس وقت میرے جنازے کو لے کے جانا اور دروازے پہ رکھ دینا, پھر اجازت مانگنا. کہ زندگی میں بات اور ہوتی ہے, مرنے کے بعد بات اور ہوتی ہے. زندگی میں انسان کسی کی حیا کر لیتا ہے, بعض دفعہ ہو سکتا ہے میری شرم میں کہہ دیا ہو, دل سے اجازت نہ دی ہو, میرے جنازے کو وہاں لے جانا, دروازے کے سامنے رکھ دینا اور پھر اجازت مانگنا. اجازت ملے تو اندر لے جانا, ورنہ بقیع میں لے جا کے دفن کر دینا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. جب آخری وقت بالکل قریب آ گیا, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے سر سے نیچے تکیہ نکال دو, مجھے مٹی کے اوپر لٹا دو. بیٹے نے تھوڑا سا تکیہ سا ہٹا دیا اور تھوڑا سا ایسا کر دیا, سر سے زمین پہ تو نہ اتارا, ناراض ہو گئے, وہی حق کیا ہو گیا تجھے میں کہہ رہا ہوں زمین پہ اتارو. اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے لگے, اللہ عمر تباہ ہو جائے گا, عمر کی ماں بھی تباہ ہو جائے گی اگر تو نے معاف نہ کیا. وَيْلٌ لَكَ يَا عمر, اے عمر تو تباہ ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تیرے ساتھ رحمت کا اور مغفرت کا معاملہ نہ کیا. ایک صحابی قریب تھے کہ آپ کے ساتھ تو نبی علیہ السلام کی اتنی بشارتیں, آپ تو پکے جنتی ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ نہیں یہ میرے اور میرے رب کی باتیں ہیں. خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 محرم کو شہادت ہو گئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, کیونکہ خلیفہ کا تقرر ایک الگ معاملہ تھا, لیکن آپ نے ان کو اپنے پیچھے امام مقرر کیا تھا, وصیت کی تھی, تو نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور پھر جنازہ لے کے روض رسول پر حاضر ہوئے, جنازہ باہر رکھ دیا گیا. پھر وصیت کے مطابق دوبارہ پوچھا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کی اجازت ہو تو اندر لے آئے, ورنہ پھر بقیع لے جائے. ام المومنین نے روتے ہوئے پردہ کر لیا, سائڈ پہ ہو گئیں اور کہا کہ یہ جگہ عمر کے لیے میں دے چکی ہوں, اندر لے آؤ. پھر قبر کھودی گئی, ان کو اندر اتارا گیا. اندر اتارنے والوں میں حضرت طلحہ, حضرت علی, حضرت عثمان اور چند اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یہ لوگ تھے. قبر میں اتارا گیا, پھر قبر پہ مٹی ڈال دی گئی. ابھی تیاریاں ہو رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم کھڑے ہوئے تھے, میں بھی کھڑا ہوا تھا, اتنے میں کسی نے اپنے دونوں کندھے میرے شانوں پہ لا کے رکھ دیے اور کہا کہ عمر مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ تیری ہے, یہ جگہ تمہیں ہی ملنی ہے. میں نے کتنی دفعہ, ہزاروں دفعہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے سنا ہے,
میں ابو بکر اور عمر، میں اور میرے ساتھی ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اتنی دفعہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ جگہ تیری ہی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے چہرے کو پیچھے دیکھا تو وہ امام الاولیاء، امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مٹی سے مجھے بنایا گیا، مٹی بچ گئی، اس سے عمر کو، پھر ابو بکر کو بنایا گیا، مٹی اور بچ گئی تھی، پھر اس سے عمر کو بنایا گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔